السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انور ٹی وی۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی موضوع پیش کرنے جا رہا ہوں جو دلوں کو لرزنے اور ہلانے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا۔ جب تمام اہل ایمان اس جہان سے کوچ کر جائیں گے تو اہل حبش کا غلبہ ہوگا اور تمام ممالک میں ان کی سلطنت پھیل جائے گی۔ خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے، حج موقوف ہو جائے گا، قرآن شریف دلوں، زبانوں اور کاغذوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ خدا ترسی، حق شناسی، خوف آخرت لوگوں کے دلوں سے معدوم ہو جائے گا۔ شرم و حیا جاتے رہے گی، برسر راہ گدھوں اور کتوں کی طرح زنا کریں گے۔ حکام کا ظلم و جہل اور رعایا کی ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی۔ دیہات ویران ہو جائیں گے، بڑے بڑے قصبے گاؤں کے مانند اور بڑے بڑے شہر معمولی قصبوں کے مانند ہو جائیں گے۔ قحط، وبا اور غارت گیری کی آفتیں پے در پے نازل ہونے لگے گی۔ جماع زیادہ ہوگا اور اولاد کم۔ رجحانیت الی الحق دلوں سے اٹھ جائے گی۔ جہالت اس قدر بڑھ جائے گی کہ کوئی لفظ اللہ تک کہنے والا نہ رہے گا۔ اسی اثنا میں ملک شام میں امندارزانی نسبتاً زیادہ ہوگی۔ پس دیگر ممالک سے ہر قسم کے لوگ آفتوں سے تنگ آ کر اہل و عیال کے ملک شام کی طرف چلنے شروع ہو جائیں گے۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک بہت بڑی آگ جنوب کی طرف سے نمودار ہو کر لوگوں پر بڑھے گی، جس سے لوگ بے تحاشا بھاگیں گے۔ آگ ان کا تعاقب کرے گی۔ جب لوگ دوپہر کے وقت تک تکا کر پڑ جائیں گے تو آگ بھی ٹھہر جائے گی۔ جب دھوپ تیز نکل آئے گی تو آگ پھر ان کا پیچھا کرے گی۔ جب شام ہو جائے گی تو ٹھہر جائے گی اور آدمی بھی آرام لیں گے۔ صبح ہوتے ہی آگ پھر تعاقب کرے گی اور آدمی اس سے بھاگیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے ملک شام تک پہنچا دے گی۔ اس کے بعد آگ لوٹ کر غائب ہو جائے گی۔ بعد ازاں کچھ لوگ حب وطن اصلی کی وجہ سے اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہوں گے، مگر بحیثیت مجموعی بڑی آبادی ملک شام میں رہے گی۔ قرب قیامت کی یہ آخری علامات ہے۔ اس کے بعد قیامت کے اول علامت یہ ہوگی کہ لوگ 3-4 سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے۔ اموال اور شہوت رانیہ بکثرت ہو جائے گی کہ جمعہ کے دن یوم عاشورہ بھی ہوگا۔ صبح ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے کہ ناگہانہ ایک باریک لمبی آواز آدمیوں کو سنائی دے گی، یہی نفخہ صور ہوگا۔ تمام اطراف کے لوگ اس کے سننے میں یکساں ہوں گے اور حیران ہوں گے کہ یہ آواز کیسی ہے، کہاں سے آتی ہے۔ پس رفتہ رفتہ یہ آواز مانند کڑک بجلی کے سخت و بلند ہوتی جائے گی۔ آدمیوں میں اس کی وجہ سے بڑی بے چینی و بے قراری پھیل جائے گی۔ جب وہ پوری سختی پر آ جائے گی تو لوگ ہیبت کی وجہ سے مرنے شروع ہو جائیں گے۔ زمین میں زلزلہ آئے گا جس کے ڈر سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر میدانوں میں بھاگیں گے اور وحشی جانور خائف ہو کر لوگوں کی طرف میل کریں گے۔ زمین جا بجا یعنی اس میں دراڑ پڑ جائیں گے۔ سمندر ابل کر قرب جوار کے مواضعات یعنی جگہوں پر چڑھ جائیں گے۔ آگ بجھ جائے گی۔ نہایت محکم اور سخت و بلند پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کے چلنے سے ریت کے موافق اڑیں گے۔ گرد و غبار کے اٹھنے اور آندھیوں کے آنے کے سبب کی وجہ سے جہان ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور وہ آواز دم بدم سخت ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ اس کے نہایت ہولناک ہونے پر آسمان پھٹ جائیں گے اور ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ امر ظاہر ہوا ہے نبوت اور رحمت کے ساتھ، یعنی دین کا ابتدائی زمانہ وحی اور رحمت تھا، پھر خلافت اور رحمت کا زمانہ ہوگا، پھر ظالم بادشاہوں کا زمانہ ہوگا، اور اس کے بعد یہ امر ہونے والا ہے کہ تکبر، قہر، غلبہ اور فساد فی الارض یعنی زمین میں فتنہ اور فسادات پیدا ہو جائیں گے۔ اس وقت لوگ ریشم کے کپڑوں کو حلال سمجھیں گے، عورتوں کی شرمگاہوں اور شراب کو جائز قرار دیں گے، اور باوجود اس کے ان کو رزق دیا جائے گا اور ان کی مدد کی جائے گی یہاں تک کہ وہ خدا سے جا ملیں گے، یعنی روزی جزا میں خدا کے سامنے پیش ہوں گے۔ پیارے ناظرین، اللہ ہم سب کو اس خطرناک اور خوفناک منزل سے نجات فرمائے اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔